بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ میرے قصبے ملوالی ضلع اٹک پنجاب کے ایک جوان ہیں۔ وہ بتانے لگے کہ میں حضرت جی کا درس رمضان المبارک 2023 کا سن رہا تھا۔ درس کے آخر میں لوگ اپنے مشاہدات، اپنے تجربات، وظائف سے ملنے والے ثمرات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک بندے نے بتایا کہ میں درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھتا ہوں۔ اس درود شریف کی برکت سے میرے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میں جو بھی نعمت مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے اور میری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ جوان کہنے لگا کہ جب میں نے یہ مشاہدہ سنا تو مجھے بھی درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھنے کا شوق ہوا۔ میرے حالات بہت خراب چل رہے تھے۔ میں مسائل کے اندر جکڑا ہوا تھا، مشکلات نے مجھے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں نے جب یہ مشاہدہ سنا تو میرے اندر بھی درود شریف کا ورد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور میں نے درود شریف ورد کرنا شروع کر دیا۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کا ورد جب میں نے کرنا شروع کیا، سب سے پہلے تو میرا ڈپریشن کم ہونا شروع ہوا، میرا دل مطمئن ہونے لگا، میرا دماغ پرسکون ہونے لگا، میری نیند بہتر ہونے لگی۔ ایک مزہ تھا، ایک روحانی لذت تھی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے درود شریف کی تعداد بڑھانی شروع کر دی۔ جتنا درود بڑھتا جا رہا تھا سکون میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میرے وجود سے ٹینشن، ڈپریشن نکل چکا تھا۔ مجھے سکون کی نیند نصیب ہوئی، اطمینان قلب محسوس ہوا۔ عبادت کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے عبادت میں لذت اور حلاوت محسوس ہوئی۔ درود شریف کی ورد میں جب دن گزرے تو میں نے محسوس کیا کہ میں جو سوچتا ہوں اللہ کر دیتا ہے، میں جو مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے۔ میری دعاؤں کے اندر تاثیر آ چکی ہے، میرے بولوں کے اندر طاقت آ چکی ہے، میری دعائیں قبول ہونے لگیں اور میرے من کی مرادیں پوری ہونے لگیں۔ اس درود شریف کی برکت سے مجھے نعمتیں ملیں، عبادت کا مزہ ملا، سکون ملا، دعاؤں کی قبولیت ملی اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی روحانی تاثیر بہت کمال کی ہے، اس کی روحانی طاقت بہت زبردست ہے۔ اور میں اب اکثر سوچتا ہوں کہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کا مشاہدہ جس بندے نے درس کے بعد بتایا تھا اس نے کم مشاہدہ بتایا تھا۔ اس کے اندر بہت زیادہ نعمتیں موجود ہیں، برکتیں موجود ہیں اور یہ درود شریف کمال کا درود شریف ہے۔ میں اکثر یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ درود شریف کے مشاہدات بتایا کریں، درود شریف کے واقعات بتایا کریں، اس سے مخلوق خدا کو بہت نفع ہوتا ہے۔ مومن کا مزاج سخاوت پر مبنی ہونا چاہیے، مومن سخی ہوتا ہے، مومن بخیل نہیں ہوتا۔ جب ہم درود شریف کی افادیت کے حوالے سے، درود شریف کے فیض کے حوالے سے تذکرہ کریں گے، مذاکرہ کریں گے تو جو حضرات مسائل کے اندر ہوں گے، مشکلوں کے اندر ہوں گے یا درود شریف پڑھنے کی چاہت رکھتے ہوں گے، اگر ہمارے مشاہدے، ہمارے تجربے، ہمارے واقعات سے متاثر ہو کر انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو ہم ان تک بھلائی پہنچانے کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ جب وہ درود شریف پڑھیں گے تو ہمارے بتائے گئے مشاہدے کی بیس پر، مشاہدے کی ترغیب پر وہ درود شریف پڑھنا شروع کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، انہیں اجر ملے گا، ان کے مسائل حل ہوں گے، ان کی پریشانیاں دور ہوں گی، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ اور ذریعہ کون بنے گا؟ ہم بنیں گے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ مشاہدہ بتاتا ہے اس کے مشاہدات پھر بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو جو روحانی خوابوں کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، جس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں۔ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو ہم اکابر کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مشاہدات بتائے، تب ہی تو مشاہدات ہم تک پہنچے ہیں، کتابوں کے ذریعے، ملفوظات کے ذریعے، سینہ بسینہ ہم تک درود شریف کے مشاہدات، دیگر اعمال کے مشاہدات ہم تک پہنچے ہیں۔ اگر وہ ہمیں مشاہدات نہ بتاتے تو ہمارے اندر کیسے شوق پیدا ہوتا اور ہمیں کیسے معلومات ہوتی کہ یہ عمل کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یا اس کی تاثیر کیسے حاصل ہوگی۔ اسی طرح میری ذاتی زندگی کو دیکھیں کہ میں تسبیح لے کر گھر بیٹھا رہتا اور جائے نماز پر بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیتا، اپنے بچوں کو بتا دیتا اور آپ تک یہ پیغام نہ پہنچاتا تو گناہ نہیں تھا، عیب نہیں تھا، لیکن مومن کو سخی ہونا چاہیے۔ میں نے آواز کو
جہاں تک ممکن ہو سکا پہنچانے کی کوشش کی، درود شریف کی محبت کو پہنچانے کی کوشش کی، اور اس کاوش کا نتیجہ ہے کہ آپ مخلصین اور کافی لوگ ہزاروں کی تعداد میں درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہو کی محبت کو لے کر چل رہے ہیں، فیض یاب ہو رہے ہیں، ان کی زندگیاں بدلی ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر سکون ہے، ان کی زندگیوں کے اندر برکت ہے، ان کی زندگیوں کے اندر خوشی ہے، ان کی زندگیوں کے اندر اتفاق ہے، اتحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے نعمتوں سے، ثمرات سے، برکات سے، عبادت کا مزہ ملا ہے، حلاوت ملی ہے، اور ذکر اذکار ان کے جاری ہوئے ہیں، تو درود شریف کی برکات انہیں بھی ملی ہیں، اور مجھے بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ درود شریف کے مشاہدات، واقعات، تجربات لوگوں تک پہنچائیں گے، مخلوق خدا تک پہنچائیں گے، تو اس کا اجر آپ کو، آپ کی نسلوں کو ملے گا، آپ کی سخاوت کا بدل آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ اور مومن سخی ہوتا ہے، اور یہ جتنے بھی نظریات ہیں کہ مشاہدہ نہیں بتانا چاہیے، اس کی طرف بالکل توجہ نہ کریں، سخی بنیں، مشاہدات ضرور بتائیں، درود شریف کی خوشبو کو عام کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں، تحریر کے ذریعے، آواز کے ذریعے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے تو مجھ تک آپ درود شریف کے مشاہدات بھیجیں۔ درود شریف کے مشاہدات کو میں انشاءاللہ خوبصورت انداز میں مخلوق خدا تک پہنچاؤں گا۔ اس طرح آپ بھی فیض پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں گے، مجھے بھی اجر ملے گا، اور یہ ایک کڑی ہے، سلسلہ ہے جو نسل در نسل انشاءاللہ چلے گا، اور جہاں تک آواز پہنچے گی وہ لوگ پڑھیں گے، ان کے بچے پڑھیں گے، ان کی نسلیں پڑھیں گی، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ہم نے خوشبو کو عام کرنا ہے، ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اس کی طاقت دے، اس کی ہمت دے، اور اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔